بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال اگین وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہیں ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے پاکستان کی سیاست، اور عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی. -1 فارمولا آیا، وہ بھی کامیاب نہیں ہوا. پھر پولیٹیکلی ان کو ایک راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، وہ کامیاب نہیں ہوئی. پھر طبعی طور پہ ان پہ 2 قاتلانہ حملے ہوئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور وہ سروائیو کرتے کرتے اب الیکشن ہونے کو ہیں اور موجودہ حکومت کا اقتدار ختم ہونے والا ہے. لیکن اقتدار ختم ہونے سے صرف 4 دن پہلے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جس جج نے سزا سنائی اس جج کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. ٹرائل کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ سنایا، اس میں کوئی شبہ نہیں، 1% بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ آرٹیکل 10A آئین کا آرٹیکل 10A اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو حق کے دفاع سے محروم کر دیا گیا. ان کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ تو درکنار، گواہوں کو بلانے کی زحمت بھی نہیں کی بلکہ گواہوں کے نام ہی مسترد کر دیے گئے. یہ پاکستان کی کیا دنیا کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کہے کہ جی میرے یہ گواہ ہیں، ان گواہوں کو بلائیں اور ان سے پوچھ لیں، اور مکمل طور پہ جرح کی جاتی ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، پورا موقع دیا جاتا ہے پروسیکیوٹر کو، مخالف وکیل کو کہ جناب آپ ان گواہوں کو کھنگالیں، لیکن ان کو بھی نہیں بلایا گیا. اور پھر جو خواجہ حارث صاحب ہیں وہ موجود تھے، عمران خان کے وکیل، وہ کھڑے تھے آرگومنٹس دینے کے لیے، ان کے آرگومنٹس سنے بغیر اور فوراً فیصلہ صادر کر دیا گیا، حکم صادر کر دیا گیا. یہ پاکستان کیا دنیا کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ملا، یہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی کبھی نہیں اس طرح کا مثال ملی. لہٰذا جو جج ہمایوں دلاور ہیں ان کے لیے پاکستان میں تو زندگی اجیرن تھی، ان کی بیرون ملک بھی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو ایٹ 11 اسی تاریخ کو، آپ کو بیک گراؤنڈ کا سارا پتہ ہے کہ اسی 5 تاریخ کو انہوں نے ججمنٹ سنائی 1 بجے، اور اسی دن وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور برطانیہ پہنچ گئے. یہاں پہ ان کے لیے حالات کافی ناگفتہ بے ہیں، اور اس میں اب یونیورسٹی جو ہر یونیورسٹی ہے اس نے بھی واضح طور پہ بتا دیا ہے، جب ان پہ پریشر آیا، سینکڑوں ہزاروں ای میلز چلی گئیں کہ آپ ہیومن رائٹس پہ ٹریننگ ورکشاپ ہے، اور یہاں پہ ایک ایسے صاحب آ رہے ہیں جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی، کیا آئین کی خلاف ورزی، آئین کو توڑتے ہوئے، UN جو چارٹرڈ ہے ہیومن رائٹس کا اس کو سبوٹاج کرتے ہوئے وہ یہاں پہ آئے ہیں، اور ابھی 1 دن پہلے انہوں نے فیصلہ دیا اور سیدھے یہاں پہ آئے ہیں. تو وہ ساری ڈیٹیلز اور ساری ای میل، سینکڑوں نہیں ہزاروں ای میلز ان تک پہنچی. تو اب یونیورسٹی کو اپنا نظم و نسق جو ہے وہ مشکل ہو گیا، وہاں پہ احتجاج شروع ہو گئے، پھر ایک دوسرے کے خلاف درخواستیں شروع ہو گئیں، پھر پولیس کو انوالو ہونا پڑا، لندن پولیس کو، اور یہ تنازع اب بڑھتا جا رہا ہے. شایان جو ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسا ریاکشن میں کچھ ایسا کروا لیا ہے جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیس کیس ہے، اور وہ بھی پولیس کو اپروچ کر رہے ہیں. اور اب یونیورسٹی کی طرف سے بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ان کو بلایا جانا، ہم نے نہیں بلایا، ہم نے تو متعلقہ ہائی کورٹس کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو خطوط لکھے، ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بھیجا ہے، اور یہ نامینیشن ان کی طرف سے آئی ہے، ہماری طرف سے نہیں، ہم نے تو صرف نام مانگے تھے. تو ایک تو پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کی بدنامی ہو رہی ہے، پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم اور ہماری جوڈیشل لیڈرشپ اس کی بدنامی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کہ ایک شخص کو ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جانا تھا. پہلے سے طے شدہ فیصلہ تھا، اور کئی عرصہ پہلے تک یہ چل رہا تھا کہ عمران خان کو ہم نے راستے سے ہٹانا ہے، اور اس کو ہٹانے کے لیے یہ سارا پروسیجر کیا گیا. عطا تارڑ صاحب اس کو فالو کر رہے تھے، وہی اس کو دیکھ رہے تھے، ابھی بھی وہی پیش ہیں. تو یہ پوری دنیا میں ہم جگ ہنسائی کا سبب بن رہے ہیں. ایک تو معاملہ یہ تھا کہ جناب جس نے بھی عمران خان کو ستایا ہے اس نے چین نہیں پایا، اب تک کی تو یہی اطلاع ہے، خواہ وہ ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہوں، خواہ وہ ان کے پارٹی کے اپنے لوگ ہوں جنہوں نے ان سے غداری کی، ان سے بے وفائی کی، لوٹا کریسی کے لوٹے بنے یا منحرف ہوئے، جو بھی آپ نام لے دیں. اور پولیٹیکل اپوننٹس پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے، پھر ملٹری لیڈرشپ میں باجوہ صاحب اور دیگر وہ سارے کے سارے. تو جو بھی جس نے بھی ان کو ستایا اس نے چین نہیں پایا. اب تک کی اطلاع تو یہی ہے. بہرحال اب آگے بڑھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب گرفتار کر لیے، سزا ہوگی، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی بھی حکومت خوف زدہ ہے.
हुकूमत मुकम्मल तौर पे खौफजदा है। 2 दिन बाकी हैं, आज 8 तारीख हो गई है, कल जो है आखिरी दिन है कौमी असम्बली का, ये तहलील कर दी जाएगी। और 2 दिन पहले जो सूरत हाल है वो अभी तक अब राना सनाउल्लाह साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी के वक्त कोई मज़ाहमत नहीं की, यानी उन्होंने तस्दीक कर दी कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो है कवानीन को मानने वाले हैं, और उन्होंने मज़ाहमत नहीं की। तो फिर मज़ाहमत नहीं की तो फिर सीढ़ियाँ लगा के दीवारें फलांगने की क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद फिर जब वो कह रहे थे कि भाई मैं तो आ रहा हूँ, फिर दरवाजे तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? फिर फर्नीचर तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? फिर उनके मुलाजमीन को गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत थी? फिर वहाँ से मोबाइल फ़ोन उनके उठा लिए गए, फिर उनकी जो सिक्योरिटी जैकेट्स थी वो उठा ली गई और वो भी पुलिस साथ ले गई। फिर ये सारे का सारा फिर मुंह पे कपड़ा डाल के उनको घसीटने की क्या ज़रूरत थी? जब ये सारा कुछ हो रहा था, जब वो मज़ाहमत ही नहीं कर रहे थे, तो फिर ये सारा ड्रामा और ये सारा सीन क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक वो होता है कि बुग़्ज़ और एक इंतकाम और एक खौफ और दहशत पैदा करना, सिर्फ वो मकसूद था। लेकिन इमरान खान साहब से जो आखिरी उनकी वकला की मुलाकात हुई वो सारी मार आ चुकी है डिजिटल मीडिया पे। वैसे क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया में तो मुकम्मल तौर पे बैन है, ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी। लंदन में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखा सकता। सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ये जो फोरम है हमारे, यहाँ पे हम कोई थोड़ा बहुत आप तक खबरें पहुँचा देते हैं। इसीलिए अब लोग जो हैं वो फेडअप हो चुके हैं पाकिस्तान के कौमी ज़राया अबलाग से। अब आते हैं एक और जो ज़ाहिर है पार्टी पे मुकम्मल तौर पर प्रेशर है, और पार्टी के वकला पे हर तरह हर कुछ चेक किया जा रहा है। उस दिन अपील फाइल करनी थी ख्वाजा हारिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, ताकि बर वक्त अपील फाइल ना हो जाए। उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, उनके क्लर्क के पास, फिर उनको गायब करवा दिया गया ताकि अदालत का टाइम ख़त्म हो और किसी भी तरीके से जो इमरान खान साहब हैं वो उनकी जो गिरफ्तारी और फैसला जो रुक न जाए, क्योंकि उसी दिन हो रहा था। उसी दिन ही ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो अपील फाइल कर रहे थे और चैलेंज कर रहे थे, और वो उनके क्लर्क को गायब करवा दिया गया था, जिसकी वजह से फिर दरख्वास्त पे एतराज़ भी लगे और वो फिर दरख्वास्त वापस हो गई। तो बहरहाल अब आते हैं जी एक अपॉर्चुनिटी, एक दूसरी इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन अब इमरान खान साहब को पार्टी की सदारत से हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर चुका है, और वो भी अपने दांत तेज कर रहा है, बजाय इसके कि अभी इंतज़ार किया जाए। लेकिन नहीं, वो अपना काम कर रहा है। और फिर अभी भी इमरान खान साहब अंदर हैं। अब वही बात है कि जिसने इमरान खान को सताया उसने चैन नहीं पाया। इधर से इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं, उधर से खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन होते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन जो इमरान खान साहब पीटीआई जो है वो चंद हफ्तों पहले, चंद महीने पहले हार गई थी बड़े बुरे तरीके से, वो बेहतरीन तरीके से जीत गई और वापस बगैर कैंपेन के, बगैर के आए गए तमाम के तमाम 4 गुना वोट उनका बढ़ गया, 4 टाइम्स वोट बढ़ गया है, यानी कि 5000 से वोट 22,000 चला गया, और ये रिकॉर्ड है। और बाकी सारे के सारे बुक हो गए हैं, सबकी ज़बानें जब्त हो गई हैं। तो ये सूरत हाल है। अब एक और ख़बर है, और ख़बर ये है कि तोशाखाना में जो उनके वकील थे इमरान खान साहब के, नईम हैदर पंचोता, उनको भी FIA ने तलब कर लिया है, और उनकी तलबी हुई है जनाब। उन्होंने जो जज हैं, ट्रायल कोर्ट के जज, उनकी जो फेसबुक और फेसबुक पे जो पोस्ट थी उनको क्यों नुमाया किया गया, इसलिए जज साहब के इन्होंने नईम हैदर पंचोता को ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ जाली फेसबुक पोस्ट लगाने पर नोटिस दिया गया है। अब ये जाली कहाँ से हो गई? अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप उनके बारे में बताएं। अभी तो FIA ने कहा है कि अथेंटिक नहीं है, तो अभी तो फेसबुक को ख़त लिखा जाना है, फेसबुक को ख़त लिख के फेसबुक ने रिप्लाई करना है, उनको बताना है। तो वो सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है। तो उससे पहले ही नईम हैदर पंचोता को भी वो भी आ गए रडार पे, और उनको FIA ने नोटिस जारी कर दिया है, और उनके कहा है कि जी आप 8 अगस्त को, यानी कि आज आप पेश हो 10 बजे साइबर क्राइम टीम के सामने। ये नईम हैदर पंचोता वही वकील हैं जो कल जेल में गए, और जेल में गए इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब से बाहर मिलके उन्होंने तकरीबन 16 मिनट बाहर आके मीडिया को ब्रीफ किया, और वो ज़ाहिर है कौमी ज़राए ब्लॉग और प्राइवेट टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी चैनल्स हैं हमारे पाकिस्तान के, वहाँ पे तो खबर नशर नहीं हो सकती थी, लिहाजा वो डिजिटल मीडिया पे टोटल वायरल हो गई है। और इसलिए नईम हैदर पंचोता साहब ने बहुत जो इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू अंदर की वो अमानत के तौर पे सारी की सारी बाहर पहुंचा दी, जिससे बहुत सारी जो प्लानिंग्स की हुई थी, जो तैयारियां की जा रही थी इमरान खान साहब के खिलाफ, अभी वो भी सबोताज हुई, और
حقیقت عوام کے سامنے آ گئی کہ اندر جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور پھر فردر ان کے ساتھ کیا پلان ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دی۔ اور عمران خان صاحب نے بالکل جو کہا کہ میں تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی قسم کی غلامی قبول کر لوں، لہٰذا ان کو بھی انجیکشن لگا دیا گیا ہے، نعیم حیدر پنجوتا کو ان کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب آتے ہیں جی کہ ایک نئی لائف لائن ملی ہے عمران خان صاحب کو، اور سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن، ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے، اور یہ پیٹیشن براہ راست دائر کی گئی ہے، اور یہ عمران خان صاحب نے نہیں کی، پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کی، پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے نہیں کی، بلکہ وکلا جو ہیں وہ آ رہے ہیں اب سامنے، کیونکہ یہ آئین کو بچانا ہے، جمہوریت کو بچانا ہے۔ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے جس پہ کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت کے مقبول ترین رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، جن پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، ان کو زبردستی غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ ڈنڈے کے زور پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور اٹھا کر سسٹم سے باہر پھینکا جا رہا ہے عمران خان کو۔ اس لیے اب وکلا، پہلے بھی جو ملٹری کورٹس میں، فوجی عدالتوں میں سیولینز کا جو ٹرائل ہے اس میں بھی وکلا سامنے آئے، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب اور سردار لطیف خان کھوسا صاحب آئے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آئی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار آئے، اور بار کونسل آئی، پاکستان بار کونسل آئی۔ یہ ساری کی ساری بار کونسل اور وکلا ایسوسی ایشن جو ہیں، بار ایسوسی ایشن، وہ میدان میں آ رہی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ڈھال بنا کے، وہ ڈھال بنی ہوئی ہیں اس وقت، اور سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو تقویت دے رہی ہیں۔ تو اس لیے اب ایک اور وکیل ہیں، وہ میدان میں آئی ہیں، اور انہوں نے ایک پیٹیشن آئین کے آرٹیکل 184(2) کے تحت دائر کی ہے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ سائمہ صفدر ہیں ایڈوکیٹ، انہوں نے فائل کی ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پہ توشہ خانہ کے فیصلے کے خلاف فوری طور پہ ایک اس کو سنیں، اور ان کی جو استدعا ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جائے، براہ راست سپریم کورٹ اس کو سنے، اور وہ مجاز ہے کیونکہ دوبارہ ٹرائل کا حکم دیا جائے، اور اس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا، یک طرفہ طور پہ کیا گیا، یہ پیٹیشن میں کہا گیا ہے، اور توشہ خانہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے تک سزا کو معطل کیا جائے، اور سزا معطل ہوتی ہے تو عمران خان صاحب فوری طور پہ باہر آ جاتے ہیں۔ اور درخواست جو ہے اس میں پروسیکیوٹر جنرل کو اور اسلام آباد حکومت اور جج ہمایوں دلاور کو فریق بنایا گیا ہے، جج ہمایوں دلاور کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آ گئی ہیں امپورٹنٹ، اور اب شروع ہوگا جی کام نیا، اور جج ہمایوں دلاور صاحب کا بھی مسئلہ جو ہے، ان کی مجھے نہیں لگتا کہ ان کی نوکری جو ہے وہ بچ سکے گی اس سلسلے میں، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ ہے، اور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی تھا، اور ہائی کورٹ عدالت کا حکم بھی تھا، لیکن اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھا گیا، اور سپریم کورٹ کے کو بھی ان کی بھی انسٹرکشنز تھیں، ان کی بھی ڈائریکشن تھی، اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھا گیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، لیکن معاملہ بڑا دلچسپ ہے، دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید معلومات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔